ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی شہر میں اختر اور افضل نامی دو سگے بھائی رہتے تھے۔ اختر امیر تھا جبکہ افضل غریب۔ اختر اپنے غریب بھائی افضل کو اس کے گزارے کے لیے کچھ نہ کچھ دے دیا کرتا تھا، اس لیے غریب افضل دن رات اپنے امیر بھائی اختر کی خدمت میں مصروف رہتا تھا۔ ایک دن افضل نے اپنی مفلسی سے تنگ آ کر اپنی بیوی سے کہا، اللہ کی بندی، میں روزگار کے سلسلے میں جلد ہی کسی دوسرے شہر کو روانہ ہو جاؤں گا، تم یہیں پر میرے بھائی اور بھابھی کی خدمت کرتی رہنا، دیکھنا ان کو کبھی بھی ناراض نہ کرنا، وہ جو کچھ کہیں ان کی فرما برداری کرتی رہنا، ایسا نہ ہو کہ وہ ناراض ہو جائیں اور ہم سے یہ سہارا بھی چھن جائے۔ افضل بیچارہ جب روزگار کے سلسلے میں گھر سے نکلا تو راستے میں اس کی ملاقات ایک بزرگ فقیر سے ہو گئی۔ وہ اس سے کہنے لگا، اے بزرگ فقیر، میں جس قدر محنت و مشقت کر کے کماتا ہوں اس میں برکت نہیں ہوتی، میرے بچے اور میں بھی ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ بزرگ فقیر نے اس سے کہا کہ تم آگے چلو، وہاں تمہیں ایک جنگل ملے گا جس میں گنے گنے درخت ہوں گے، تمہاری قسمت اس جنگل میں فلاں جگہ سوئی ہوئی ہے، اس پر مٹی پڑی ہوئی ہے۔ افضل نے بزرگ فقیر سے پوچھا، بابا جب وہ مجھے جگہ نظر آئے تو میں کیا کروں؟ بزرگ فقیر نے کہا، تم مٹی ہٹا کر ایک طرف کر دینا اور اپنی قسمت کو جگا لینا۔ چلتے چلتے افضل اس جنگل میں پہنچا اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس جگہ تک بھی پہنچ گیا جہاں اس کی قسمت سوئی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اس پر مٹی پڑی ہوئی تھی۔ اس نے مٹی ایک طرف ہٹائی تو دیکھا کہ انسانی شکل میں کوئی چیز سوئی ہوئی ہے۔ اس نے اسے جگانے کی کوشش کی اور اس کے قریب ہو کر اسے پکارنے لگا، اٹھ جاؤ میری قسمت، اٹھ جاؤ، لیکن اس کے کانوں پر تو جوں تک نہ رینگی۔ جب اسے جگانے کی کوئی تدبیر کارگر ثابت نہ ہوئی تو اس نے سوچا، قسمت جاگتی نہیں تو بہتر ہے کہ اسے جلا کر راکھ کر دیا جائے۔ یہ سوچتے ہی افضل نے جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کرنی شروع کر دی اور انسانی شکل کی اس چیز پر رکھ کر آگ لگا دی تاکہ اس کی سوئی قسمت جل کر راکھ بن جائے۔ لیکن جب اسے آگ کی تپش پہنچی تو وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی اور اس غریب افضل سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، اے ظالم، تم نے مجھے جلا دیا۔ افضل نے کہا، مجھ سے زیادہ تو تم ظالم ہو، تم نے مجھے 2 وقت کی روٹی کا محتاج بنا دیا ہے، بھوک کی وجہ سے مجھ میں کمزوری اور نقاہت بڑھ گئی ہے، میں چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں رہا، میرے بچے بھوک کی وجہ سے بلک رہے ہیں، وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اور در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ جب قسمت نے افضل کی درد بری داستان سنی تو اسے تھپکی دے کر کہا، تم اپنے بچوں کو لے کر فوراً کسی دوسرے شہر میں چلے جاؤ۔ جب افضل اپنے گھر واپس پہنچا تو موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ اسے معلوم ہوا کہ اس کے بھائی اور بھابھی نے اس کے بچوں کو مارا پیٹا ہے اور ان کو گھر سے باہر نکال دیا ہے۔ بچے بارش میں بھیگتے ہوئے باپ کو دیکھ کر اس کی ٹانگوں سے چمٹ گئے اور روتے ہوئے کہنے لگے، ابا جان، آپ کے بھائی اور بھابھی نے ہمیں گھر سے نکال دیا ہے اور ہمارا کھانا پینا بھی بند کر دیا ہے۔ یہ سن کر افضل کو بہت افسوس ہوا، لیکن وہ کیا کرتا؟ اس نے اپنے دل میں کچھ سوچا اور جھجکتا ہوا اپنے بھائی کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا، بھائی جان، جیسے بھی ہو مجھے ایک گدھا دے دو تاکہ میں اپنا سامان اس پر لاد کر اپنے بچوں اور بیوی کے ساتھ کسی دوسرے شہر میں روزگار کے لیے چلا جاؤں۔ اختر نے اسے ایک گدھا دے دیا اور بڑے تکبر کے ساتھ اسے کہا، جاؤ جہاں جانا چاہتے ہو، میری بلا سے چلے جاؤ۔ چلتے چلتے یہ لوگ ایک گھنے جنگل میں پہنچ گئے۔ وہاں ایک درخت کے سائے تلے انہوں نے اپنا سامان رکھ دیا۔ وہ چل چل کر بہت زیادہ تھک چکے تھے اور تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کی غرض سے درختوں کے نیچے لیٹ گئے۔ ابھی انہیں لیٹے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ افضل کو کسی جانور کے چیخنے کی آواز آئی۔ افضل اس آواز کی سمت ہو لیا۔ جیسے ہی وہ تھوڑی دور آگے جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بارہ سنگا جس کے سینگ خاردار جھاڑیوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور وہ بارہ سنگا درد کی وجہ سے چیخ رہا تھا۔ افضل آگے بڑھا
اور اس نے ان خاردار جاڑیوں سے باراسنگا کے سینگوں کو آزاد کر دیا۔ جیسے ہی اس نے باراسنگا کی طرف دیکھا تو اس کی جگہ ایک خوبصورت پری کھڑی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ پری نے مسکراتے ہوئے افضل سے کہا، تمہاری قسمت تم پر مہربان ہو گئی ہے، مانگو تم کیا چاہتے ہو؟ افضل نے درد بھری آواز سے پری سے کہا، اے پری، میں چاہتا ہوں کہ میرے مفلسی کے دن ختم ہو جائیں اور میں بھی ایک اچھی اور خوشحال زندگی گزار سکوں اور میرے بچے بھی ایک عیش و عشرت کی زندگی بسر کر سکیں۔ یہ سنتے ہی پری نے اپنے ہاتھ ہوا میں بلند کیے اور دیکھتے ہی دیکھتے افضل کے سامنے بہت سا خزانہ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ پری نے افضل کو کہا کہ جاؤ اے اچھے نیک دل انسان، یہ خزانہ لے جاؤ اور اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ ایک عیش و عشرت کی زندگی گزارو اور مفلسی کے یہ دن ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ۔ افضل نے وہاں سے تمام خزانہ اٹھایا اور اپنے شہر واپس چلا گیا۔ اس نے اپنے لیے وہاں پر بہت سی زمینیں خریدی اور رہنے کے لیے ایک خوبصورت محل نما گھر تعمیر کروا لیا۔ ایک بہت مشہور مثل ہے کہ اوپر کا پتھر نیچے گرتا ہے اور نیچے کا پتھر اوپر جاتا ہے۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ تھوڑے ہی دنوں میں دولت مند بھائی مفلس ہو گیا اور جگہ جگہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگا۔ تب اسے اپنے چھوٹے بھائی کی تکلیف کا احساس ہوا اور وہ اپنے بھائی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ تلاش کرتے کرتے جب اس کی اپنے بھائی سے ملاقات ہوئی تو اس نے اپنے بھائی سے اس کا حال و احوال پوچھا۔ تو بھائی نے جواب دیا کہ یہ سب جو مال و دولت تم دیکھ رہے ہو نا بھائی، یہ سب میرا ہے۔ بڑا بھائی اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھا اور رو رو کر اپنے بھائی سے معافیاں مانگنے لگا۔ افضل دل کا بہت نیک اور اچھا انسان تھا، اس لیے اس نے اپنے بھائی کو کھلے دل سے معاف کر دیا۔ دونوں بھائی کا خاندان اسی محل نما گھر میں آرام کی زندگی گزارنے لگے۔